بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 75 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم اور اہل جنت کے انجام کا تذکرہ فرمایا تھا۔ یہاں بیچ میں ایک طرح سے جملہ معترضہ کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے ایک بات کہلوائی گئی ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حدیث صحیحہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ آپ بعض اوقات آپ کو وہی لے کر آنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے، تو آپ ذرا جلدی جلدی آیا کریں۔ اور یہ آرزو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماحول میں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے مخالفتوں کے طوفان سے گزر رہے تھے۔ توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تھے اور چاروں طرف شرک کی عملداری تھی، اور تنہا آپ نے یہ پیغام دنیا تک پہنچانے کی کوشش شروع کی ہوئی تھی۔ کفار کی طرف سے طعن و تشنیع بھی ہو رہی تھی، تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچائی جا رہی تھیں۔ اس میں اس پریشانی کے یا اس تکلیف دہ ماحول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قدورت ہوتی تھی یا جو گھٹن ہوتی تھی، اس کا بہترین علاج ہوتا تھا وحی الہی سے، کہ
حضرت جبریل امین علیہ السلام کوئی وحی لے کر آ جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی بھی ہوتی. اور ایک طرف تصور کیجئے کہ ظاہری اسباب میں تمام انسان مخالف اور دشمن نظر آ رہے ہیں، یا اکثر دشمن نظر آ رہے ہیں، تو کوئی سہارا تو ہو جس کی طرف اس ماحول کے اندر جس کی طرف نظر کر کے تسلی اور قلبی اطمینان کا سامان ہو. واحد ذریعہ وہ وحی الہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، آپ کو اس سے تسلی ہوتی تھی، اس سے ایک اطمینان حاصل ہوتا تھا، اور مخالفتوں کے طوفان میں ایک ساحل میسر آ جاتا تھا. اس لیے آپ کی یہ آرزو طبیعی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کثرت سے آیا کریں. آپ نے یہ آرزو ظاہر فرمائی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام ہی کی زبان سے قرآن کا ایک حصہ نازل فرما دیا. یعنی یہ جملہ جو آ رہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا جملہ ہے. سارا کلام جو ہے آگے پیچھے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن یہاں قائل جو ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. کہ جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہیں مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے. تو یہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا لہذا یہ قرآن کا حصہ بن گیا، اور اس کو جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں داخل کر دیا گیا قرآن کریم میں. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ بسا اوقات ایک سلسلہ کلام چل رہا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی ہدایت، کوئی جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ داخل فرما دیتے ہیں، اور وہ اسی کلام کا ایک حصہ بن جاتا ہے. جیسے آپ سورہ قیامہ میں آگے پڑھیں گے کہ آیات نازل ہو رہی تھی، بیچ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے، تو اسی کے ساتھ یہ جملہ معترضہ آ گیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل بہ. اسی طرح یہاں پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا جملہ معترضہ کے طور پر نقل کر دیا گیا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. نزول میں اور تنزل میں ایک فرق یہ ہے کہ نزول تو ہر قسم کے اترنے کو کہتے ہیں، اور تنزل اس اترنے کو کہتے ہیں جس میں تھوڑی تدریج ہو، آہستہ آہستہ اترے. اس لیے ترجمہ ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے. یعنی ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اور جو کچھ بھی حالات گزرتے ہیں یا جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ان پر حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اور اسی کے حکم کے تحت ساری کائنات کام کر رہی ہے. تو ہمارا جو کچھ بھی عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے. لہذا ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں
آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے. تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کا، جس کا مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اگر کسی وقت وحی میں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی حکمت کے تحت ہوتی ہے. لہذا اس تاخیر سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس سے آپ کو کوئی کلفت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے. سورہ ضحیٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا تھا وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہو. اب کیوں تاخیر ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑو کہ اس کی حکمت کیا ہے، کس وقت کیا حکم نازل فرماتا ہے، کس وقت کیا وحی نازل فرماتا ہے. یہاں سے ان کفار اور مشرکین کے کو بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جو مطالبات کرتے رہتے ہو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے فلاں خزانہ نکال لو، ہمارے لیے پہاڑ ہم سے ہٹا دو وغیرہ وغیرہ، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ہی اختیار نہیں ہے کہ جب چاہیں وہی نازل کر لیں، تو تمہارے ان مطالبات کا اختیار کیسے ہوگا؟ لہذا جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں، اس کی حکمت کے تحت فرماتے ہیں، اس میں ناجائز مطالبات کا کوئی جواز نہیں. اور وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ساری چیزیں موقوف ہیں، لیکن تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے. نسی اس شخص کو کہتے ہیں جو بھول بھلکڑ ہو، یعنی وہ باتیں جلدی بھول جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وحی کے نازل کرنے میں کچھ دیر فرما رہے ہیں تو معاذ اللہ وہ آپ کی طرف سے کوئی بھول کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ وحی نازل کرنا بھول گئے یا آپ کو بھول گئے. نہ آپ کو بھولے نہ آپ پر وحی نازل کرنا بھولے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بھولنے والی ذات نہیں ہے. لہذا وہ بھولنے والی ذات نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی. لہذا اس کا ہر عمل، وہ ہر فعل، ہر عمل، ہر اقدام، وہ اس کائنات کی تدبیر کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کی بنا پر ہوتا ہے. تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بغیر کسی مصلحت کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لیتا والعیاذ باللہ. وہ ساری کائنات کا مالک ہے، آسمانوں کا، زمین کا، اس کے درمیان سب چیزوں کا. تو ان سب چیزوں کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ فرماتا ہے جو تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، لہذا اس کی عبادت کرتے رہو، عبادت کرو. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور عبادت کرتے رہو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. یہاں صبر کے بجائے اصبر بھی فرمایا جا سکتا تھا، لیکن اصطبر یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر حروف کے اضافے سے معنی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. تو صبر ایک حقیقت ہے اور استبار اس کے اندر مزید مبالغے اور مزید شدت پر دلالت کرتا ہے. یعنی خوب اچھی طرح جمے رہو اس کی عبادت کے اوپر. یعنی اسی عبادت سے یہاں پر مراد اطاعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر اور اس کے کیے ہوئے فیصلوں پر راضی رہنا.
یہ سب صبر کے اندر داخل ہے. لہذا اگر وہی میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے یا کچھ آپ کے خواہش کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کے اوپر جمے، پھر بھی عبادت پر جمے رہیں، طاعات پر جمے رہیں. هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ کا کوئی اور ہم نام تمہارے پاس ہے، تمہارے علم میں ہے؟ سمیع کے معنی پیچھے بھی گزرے ہیں کہ دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہم نام اور ایک اسی جیسی صفت رکھنے والا. تو اگر مراد یہاں پر صفات لی جائیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ جیسی صفات کوئی اور کسی اور میں تمہارے علم میں ہے کہ کوئی اور رکھتا ہو ایسی صفات، تو ظاہر ہے کہ نہیں. اور اگر ہم نام کہا جائے تو یہ بھی ایک یعنی کہنا چاہیے ایک تکوینی حقیقت ہے کہ اللہ کا جو نام ہے لفظ جلالت، یہ کسی اور پر کوئی صادق نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جو مشرکین تھے، جو شرک کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے معبودوں کے نام، کسی کا نام لات رکھ دیا، کسی کا عزا رکھ دیا، کسی کا منات رکھ دیا، لیکن اللہ نام وہ کسی اپنے دوسرے کسی اللہ کے کسی شریک کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے. تو اللہ کا لفظ ایسا ہے، اللہ کا نام ایسا ہے کہ یہ کسی اور کے اوپر کبھی صادق آیا ہی نہیں، اور نہ مشرک سے مشرک اور کافر سے کافر کسی نے یہ نام کسی اور کو دیا ہو. تو هل تعلم له سمیہ کے ایک معنی یہ بھی ہے. اب پھر واپس مضمون کی طرف آتے ہیں کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ کہتا ہے، یعنی کافر انسان، کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ یعنی استفہام انکاری ہے، یعنی وہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ نکالا جائے. اس کو بہت محال سمجھتا ہے، ناممکن سمجھتا ہے. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا اس انسان کو جو یہ کہہ رہا ہے، کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے پیدا کر دیا اس کو. ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ اس کی کوئی بنیاد ہو اور اس بنیاد کے اوپر کوئی تعمیر کھڑی کر دی جائے، یہ تو نسبتاً آسان ہے. بنسبت کیا کہ ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی سرے سے، اس عدم سے اس کو وجود میں لانا یہ زیادہ بڑا کارنامہ ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا، یہ وہ یاد نہیں اس کو کہ اس کو ہم نے عدم سے وجود عطا فرمایا تھا. تو جب عدم سے وجود عطا فرمایا تھا تو تمہیں مرنے کے بعد تمہاری جیسے بھی تمہاری چاہے خاک بن گئے ہو، اس کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. تو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے. لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے، ان سب کو اور شیاطین کو بھی. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ ایسا ہیبت کا عالم ہوگا کہ اس وقت انسان سیدھا چلنے کے بھی قادر نہیں ہوگا. عاجزی کی وجہ سے، مسکنت کی وجہ سے، ہول کی وجہ سے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا. اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ہم ان سب کو اور ان کے شیاطین کو جمع کریں گے، یہ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہیں،
کہ کافروں کو اور ان کے شیاطین کو جمع کریں گے، ان کے شیاطین کو جن کی وہ یا عبادت کرتے تھے یا ان کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن بہت سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان کافر دونوں کا ذکر ہے، کہ ہم سارے انسانوں کو، کیونکہ پیچھے انسان کا ذکر آیا ہے، تو تمام انسانوں کو ہم جمع کریں گے، اور وہ جہنم کے ارد گرد وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یعنی وہ جو میدان حشر کی ہیبت اور ہول ہوگا، اس میں مسلمان کافر سبھی شریک ہوں گے، لیکن ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ہم کھینچ نکالیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی میں زیادہ سخت تھے، جس کے معنی یہ کہ اگرچہ ہیبت میں تو سب ہوں گے، اور ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، مسلمان بھی کافر بھی، لیکن ان میں سے ہم ان کو کھینچ لیں گے جو اللہ کی نافرمانی میں زیادہ سخت تھے۔ اب اگر یہ مراد لی جائے کہ مسلمان بھی اس وقت گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو زیادہ سرکش تھے وہ تو کافر تھے، ان کو کھینچ لیں گے۔ اور اگر اس سے مراد صرف کافر ہیں تو ان کافروں کے اندر بھی درجے ہیں، کوئی کفر میں زیادہ بڑھا ہوا ہے، کوئی کفر میں کم ہے، تو جو سرکشی میں زیادہ بڑھا ہوا ہوگا اس کو ہم کھینچ لیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین ہم اولی بہا صلیہ، پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں، ثم لنحن اعلم، ہم ہی زیادہ جانتے ہیں، بالذین، کہ وہ کون لوگ ہیں، ہم اولا بہا صلیہ، جو اس دوزخ میں سب سے پہلے جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ کافروں میں بھی درجے ہیں، اور جو زیادہ سرکش تھے تو ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے مقابلے میں کفر میں کم تھے۔ آگے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ جو اس دوزخ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان دوزخ پر جا کر نہ اترے۔ اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اب اس کی ایک ظاہری معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ مراد اس سے مشرکین ہیں، کہ وہ ہر مشرک کو وہاں جا کر جانا ہوگا، ہر کافر کو جانا ہوگا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ سیاق یہ چل رہا ہے کہ اس میں مسلمان اور کافر سب داخل ہیں، تو مسلمان کو بھی گزرنا ہوگا جہنم سے۔ کس طرح گزرنا ہوگا؟ اس کی جو ایک معروف تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ اس سے مراد ہے پل صراط، جو جہنم اور جنت کے درمیان ایک پل ہے، اور اس پل سے گزر کر ہر انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ تو جب مومن اس پل صراط سے گزریں گے تو گویا جہنم کے اوپر جا کر جہنم کے اوپر سے گزریں گے۔ اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا معنی یہ ہے کہ اس سے گزر جائیں گے، لیکن اس سے گزر کر، جیسا بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار سواری کی طرح سے گزر جائے گا، وہ اس سے گزرے گا۔ تو یہاں مراد اس سے وہ پل صراط سے گزرنا ہے۔
لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے، اور بعض احادیث مرفوعہ سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، کہ مراد یہ ہے کہ ابتداءً سارے انسانوں کو، جس میں مسلمان بھی داخل ہیں، جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں داخل کرنے کے بعد مومن کے لیے وہ جہنم ٹھنڈی اور سلامتی کی چیز ہو جائے گی، اور کافروں کے لیے وہ آگ رہے گی، آگ ہوگی۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ جب جہنم کا نظارہ کرانے کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گے مسلمان مومن، تو ان کو مسرت اور خوشی زیادہ ہوگی کہ کس عذاب سے بچ کے ہم کہاں آ گئے۔ تو اس لیے ان کو گزارا جائے گا، اور یا تو پل صراط سے گزارا جائے گا، اور پل صراط سے وہ جہنم کا نظارہ کر لیں گے، یا پھر جہنم ہی کا کوئی حصہ ایسا ہوگا کہ جس میں مسلمان بھی داخل ہوں گے، اور داخل ہونے کے بعد پھر وہاں سے وہ سلامتی کے ساتھ وہ جہنم اس کی کا وہ حصہ مسلمانوں کے لیے سلامتی کا حصہ بن جائے گا۔ اب اس پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ فرمایا کہ اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، کہ جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور وہ اس کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے، نہیں سنیں گے۔ وہم فی الفزع یومئذ آمنون، اور گھبراہٹ سے بھی وہ بے خوف ہوں گے۔ تو اگر جہنم میں داخل کیا گیا اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا تو یہ اس آیت کے سے بظاہر خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن اس لیے یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہ مراد اس سے پل صراط سے گزرنا ہو۔ پل صراط جو ہوگا وہ ہوگا تو جہنم کے اوپر پل، لیکن وہ اتنی دور ہوگی جہنم کہ اس کی آواز وہ نہیں سن سکیں گے۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرمایا ہے کہ نہیں، اگر دوسری بات بھی لی جائے، جیسے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے کسی حصے سے گزر ہوگا، تو اولئک عنہا مبعدون کے معنی یہ ہے کہ گزر ہو کر ان کو وہاں سے دور کر دیا جائے گا، یعنی ہٹا دیا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ دور ہوں گے، بلکہ ان کو دور کر دیا جائے گا، جس کے معنی یہ کہ آئیں گے تو قریب، لیکن قریب آنے کے بعد ان کو وہاں سے دور کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اس جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور کوئی گھبراہٹ اور تاری نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ عالم بالا کے واقعات ہیں جو پیش آنے والے ہیں، ان کی تفصیلات ہمارے فہم اور سمجھ سے بالا تر ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس یعنی دوزخ پر گزر نہ ہو، کان علی ربک حتما مقضیہ، اور اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے، حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے کہ تم سب کو گزارا جائے گا وہاں سے۔ کان علی ربک، علی جو ہوتا ہے یہ الزام کے لیے آتا ہے عام طور پر، جب کسی کے ذمے کوئی چیز ڈال دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کے ذمے تو کوئی دوسرا نہیں ڈال سکتا، لہذا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے خود التزام کر لیا ہے اس بات کا، خود اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ تم ضرور وہاں پر جاؤ گے۔ تو اس بارے میں کچھ روایات آتی ہیں کہ جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انہیں یہ فرمایا کہ اہل بدر جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے،
ان کے بارے میں خوشخبری دی تو کسی نے پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، قرآن تو یہ کہتا ہے اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے جہنم کے اوپر. تو اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ فرمایا کہ اگر تم نافرمانی پر آتے تو تمہارا کیا انجام ہوتا، اور پھر جب تمہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا تو اس وقت اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد.